پہنتے ہیں تو اچھا پہنتے ہیں، لیکن اچھا پہناتے بھی ہیں، اچھا کھاتے ہیں تو اچھا کھلاتے بھی ہیں، لیکن ان کے پیسے فضول خرچی میں ضائع نہیں ہوتے۔ وَلَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں پکارتے، انہوں نے اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں بنایا، نہ معاشرہ ان کا معبود، نہ پارلیمنٹ ان کی معبود، نہ کوئی ریاست ان کی معبود، نہ کوئی پیر معبود، نہ مولوی معبود، نہ کوئی شخصیت معبود۔ معبود دراصل وہ ہے کہ اللہ کے حکم کے مقابلے پر جس کا حکم مان لیا جائے، یہ اللہ کے حکم کے مقابلے پر کسی کا حکم نہیں۔ یہ ساری دنیا کے باقی ہیں اللہ کے مقابلے پر۔ مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بہت خوبصورت ایک شعر میں کہا کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے۔ ہم ساری دنیا سے خفا ہیں، ہم ساری دنیا سے بیزار و ناراض ہیں اللہ کے مقابلے۔ ہم ساری دنیا کے بہی خواہ ہیں، ہم ساری دنیا کے ہمدرد ہیں، ہم سب کو امن اور سکون اس دنیا میں بھی دینے کے لیے آئے ہیں، اور آخرت کے راستے پر چلا کے اللہ کی بہشت تک پہنچانے کا راستہ بھی دکھانے آئے ہیں۔ لہذا ہمارا راستہ تشدد کا راستہ نہیں، جبر کا راستہ نہیں، اکراہ کا راستہ نہیں، محبت کا راستہ ہے، پیار کا راستہ ہے، مگر اللہ کے سوا ہم وفادار کسی کے نہیں۔ غلط فہمی میں مبتلا ہے اگر کسی مسلمان کے بارے میں کوئی تصور یہ کرتا ہے کہ قرآن کے مقابلے پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے پر، اللہ کے احکامات کے مقابلے پر بھی کسی اور کا بھی وفادار ہو سکتا ہے، اور اگر وہ وفادار ہے تو پھر اللہ کے کام کی چیز نہیں ہے، پھر وہ عباد الرحمن میں شامل نہیں ہے۔ وہ اپنا نام جو مرضی ہے رکھ لے، وہ جعلی مال بنانے والے جیسے مارکیٹ میں چلتی ہوئی شے کا نام نقلی اپنے ڈبے پر لکھ کے مارکیٹ میں لے آتے ہیں، وہ اسی طرح کی چیز ہے۔ جو اصلی بندے ہیں اللہ کے، وہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے، کسی سے لو نہیں لگاتے، کسی سے امیدوار دستگیری نہیں، کسی سے امیدوار اعانت نہیں، استعانت نہیں۔ عبادت کرتے ہیں تو اس کی، مانگتے ہیں تو اس سے، لو لگاتے ہیں تو اس سے، بڑائی کا نعرہ لگاتے ہیں تو اس کی، اس کے سوا کوئی بڑا نہیں۔ اور روزانہ نماز میں کہیں کہ مشق کراتے ہیں ہمیں اللہ، اللہ اکبر، اذان ہوئی، اعلان کرنے والے نے ہمیں آپ کو سنا دیا کہ بڑا بس اللہ ہے، کوئی نہیں۔ اور جب آپ نے کہا نماز پڑھتے ہوئے اللہ اکبر، تو آپ نے تصدیق کر دی، وہ جو کہہ رہا تھا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، میں تصدیق کرتا ہوں واقعی اللہ سب سے بڑا۔ لیکن یہ تصدیق زندگی کے ہر معاملے میں، معاشرت کے ہر حصے میں، معیشت کے ہر شعبے میں، منڈی سے لے کے گھر تک ایک ہی اللہ بڑا ہے، عبادتوں سے لے کے عدالتوں تک ایک ہی اللہ بڑا ہے۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، یہ ناحق قتل کرنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ قاتل نہیں ہیں، خونریز نہیں ہیں، دہشت گرد نہیں ہیں، بے گناہوں کو مارنے والے نہیں ہیں، ظلم کرنے والے نہیں ہیں، یہ تو مظلوموں کے حامی ہیں، ہمارے احکامات آئے ہیں اور انہوں نے نافذ کیا ہے، تو اس قاتل معاشرے میں جہاں سگا باپ اپنی سگی بیٹی کو زندہ دفن کر دیتا تھا، ہم نے اپنے احکامات کے ذریعے اسے زندگی کی ضمانت دی۔ جہاں لوگ اپنے دشمنوں کو مار کے ان کی کھوپڑیوں میں شراب پینے کو بہادری کا نشان سمجھتے تھے، وہاں ہم نے اس مقام انسانیت پر انہیں پہنچا دیا کہ اگر جنگی قیدی بھی تمہارے پاس آ جائیں تو جو خود کھاؤ وہ انہیں کھلاؤ، جو خود پہنو وہ انہیں پہنو۔ آج ہمیں روشن خیالی اور اعتدال پسندی کا درس دینے کے لیے آگے وہ ظالم اور بدکار اور صفات لوگ
کہ جنہوں نے غیر انسانی سلوک کیے اپنے قید خانوں میں مسلمانوں کے ساتھ، اور یہ انسانی حقوق کی تنظیمیں اس آئینے میں اپنی شکل دیکھیں۔ ہمیں تو حکم یہ ہے کہ جو جنگی قیدی آیا ہے اسے وہی کھلاؤ گے جو تم کھاتے ہو، اسے وہی پہناؤ گے جو تم پہنتے ہو۔ یہ ہمارا جنگی قانون ہے۔ عام قانون میں غیر مسلم یا جسے آپ اقلیت کہتے ہیں اس کا قانون یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی نے اسلامی ریاست کے کسی غیر مسلم باشندے کو کوئی تکلیف پہنچائی تو قیامت کے دن اس غیر مسلم کا وکیل بن کے اللہ کی عدالت میں اٹھوں گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے وکیل بن کے اٹھیں گے پھر سمجھ لو فیصلہ کس کے حق میں ہوگا۔ تو لہذا وہ قاتل لوگ نہیں ہیں۔ اللہ نے جس جان کو، ہر جان کو اللہ نے محترم قرار دیا۔ کافر کی جان بھی محترم، مومن کی جان تو محترم ہے ہی، اس کے تو ایک قطرہ خون کے برابر ساری قیمت میں ساری کائنات بھی نہیں۔ لیکن اللہ کا قانون تو کافر اور مشرک اور بے دین کے خون کو بھی محترم قرار دیتا ہے۔ تو یہ کہتا ہے جس نے ایک آدمی کو مارا اس نے ساری انسانیت کو مار دیا، اور جس نے ایک آدمی کی جان بچائی اس نے سارے انسانوں کی جان بچا دی۔ اس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ یہ دہشت گرد ہے۔ دہشت گرد تو تم ہو کہ غزہ سے لے کے عراق تک مسلمان بچوں کے خون کی ندیاں بہا دی ہیں تم نے۔ تم انسانیت کے ہمدرد بن گئے لاکھوں آدمی مار کے اس قانون کے مقابلے پر۔ اور یہ بات صرف کتابی نہیں ہے، جب تم نے یروشلم فتح کیا تو تم نے اتنے مسلمانوں کو اسی مسجد اقصی میں شہید کیا تھا کہ گھوڑوں کی عیال تک خون تھا۔ اور صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں جب دوبارہ مسلمانوں نے اسے فتح کیا تو کسی کے نفسیر بھی نہیں پھوٹی۔ حضرت عمر کے زمانے میں اسی یروشلم کو فتح کیا تو معاہدہ یروشلم لکھا ہوا موجود ہے کہ یہاں کے رہنے والے ہر یہودی کو، ہر عیسائی کو اس کے مذہب کی مکمل آزادی، صلیب کا جلوس نکالنے کی آزادی، گرجا تعمیر کرنے کی آزادی، گرجوں میں اپنے مذہب کے مطابق تعلیم دینے اور عبادت کرنے کی مکمل آزادی، اور جو آزادی انہیں حاصل ہے وہی آزادی ان کے ان تمام دوستوں کو، عزیزوں کو جو باہر سے ان کے پاس آئیں وہ بھی حاصل۔ یہ تو تاریخ میں لکھا ہوا موجود ہے۔ ہم تو معاہدہ امن کرتے ہیں تو یہ سلوک کرتے ہیں، تم معاہدہ امن کرتے ہو تو وہ سلوک کرتے ہو۔ ہمارے لیے تو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے کسی جان کو قتل کرنا۔ ولا یزنون، اور وہ زنا نہیں کرتے، بدکار لوگ نہیں ہیں، اللہ نے ان کے لیے راستہ نکاح کا کھول دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو اپنی سنت قرار دی۔ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ یہ کہہ کے کہ نکاح میری سنت ہے، جس نے استطاعت کے باوجود نکاح نہیں کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، جتنی مرضی ہے نماز روزے حضرت کرتا رہے۔ صاحب استطاعت ہے، بیوی کا خرچہ اٹھانے کے قابل ہے، نکاح کرے۔ ایک صحابی نے آگے کہا کہ نفس سے بہت پریشان ہوں، کیا کروں؟ کہا شادی کر لو۔ اس نے کہا استطاعت نہیں، کہا روزے رکھو، کہ نفس کو قابو کرنے کی چیز ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا سرکار ہم تو شادی لذت نفس کے لیے کرتے، اللہ اس پر بھی ہمیں اجر دے گا؟ آپ نے کہا اگر یہی کام تو نکاح کے بغیر کرے تو خدا تجھے سزا نہیں دے گا؟ ہاں پھر تو دے گا۔ آپ سمجھ لو اللہ خلاف حق کرنے پر سزا دیتا ہے، اسی کام کو مطابق حق کرنے پر سزا دیتا ہے۔ سادہ سادہ سا قانون ہے۔ اللہ کے کہنے کے مطابق کرو تو ثواب، اللہ کہنے کے خلاف کرو تو عذاب۔ چوری کے مال سے روٹی کھاؤ حرام،
مزدوری کے مال سے روٹی کھاؤ عبادت ہے،